الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کل فی زمانہ کافی سارے لوگ اس ٹینشن میں اور اس وجہ سے بہت پریشان ہیں اور اس وجہ سے ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قد چھوٹا ہے۔ کسی بھی بھائی کا، کسی بہن کا، کسی بچی کا، کسی بچے کا قد چھوٹا ہونا، یہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں۔ یا تو گھر میں یا محلے میں یا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس اور دینی جگہوں پر بہت کم ایسا سننے کو آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے کسی کی دل آزاری کی ہو قد چھوٹے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی۔ بہرحال اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اور اسی طرح سے محلے میں یہ بہت زیادہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کا قد چھوٹا ہے وہ بیچارہ اپنی زندگی بہت مشکل سے گزارتا ہے۔ وہ جہاں سے بھی گزر رہا ہے تو لوگ اس پر باتیں کر کے، ٹونکے مار کے اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دل آزاری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ چھوٹا قد ہے چاہے بڑا قد ہے، چاہے انسان موٹا ہے چاہے کمزور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر اعتراض کرنا اور یہ اچھی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ رب تعالیٰ کی توہین میں شامل ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آج ہم کیا تربیت کر رہے ہیں کہ بچوں کے سامنے اگر کوئی چھوٹے قد والا آ گیا تو ہم ہنس پڑتے ہیں اور چھوٹے قد والے کو طرح طرح کے القابات سے بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے بچے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی یہی کچھ سیکھیں گے، بلکہ وہ ہمارے سے 2 قدم آگے ہی ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی ان معاملات سے، ان کلمات سے بچیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ جیسا بھی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش ہیں تاکہ ان کو اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اپنی زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اور چھوٹے قد والے ہمارے جو لوگ ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے، اور وہ پریشان نہ ہوں ان کے لیے وظیفہ بھی ہم لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے قد میں اضافہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے جسمانی لحاظ سے، ہمارے جسمانی اعضاء وغیرہ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ہمارے لیے کوئی اچھا ہمیں کوئی مشورہ دے دیں یا اسی طرح سے کوئی دوائی ریکمنڈ کر دیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا قد بڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وظیفے کے لیے کہا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ ہر روز 20 مرتبہ یا رافعو یہ 20 بار پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے چھوٹے قد والوں کا قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر نماز پنجگانہ ہر حال میں فرض ہے، تو اس کی بھی پابندی کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس وظیفے کو صحیح معنوں میں اور خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور ہندوستان میں اور جہاں کئی مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے، ان کے بھی حوصلے بلند فرمائے،
اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔